बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी जी, आज के इस व्लॉग में अहाता करते हैं तमाम तर सूरत हाल का ख़ित्ते की। और सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ईरान की जो तजावीज़ थी जो कि पाकिस्तान के ज़रिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को भिजवाई गई थी, अब उस पे ईरान वो जो एक बंद लिफाफा था ना, उस बंद लिफाफे पर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं बड़ी बड़के मार रहे थे कि वो उनका आ गया है जवाब। और ये शो करा रहे थे कि जैसे ईरान ने इनकी तमाम जितनी भी इनकी जायज़ नाजायज़ इनकी डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, वो मान लिए हैं। तो बहरहाल ईरान वो जो बंद लिफाफा था जब वो खुला है तो फिर असल जो भेद है वो बाहर आया है कि ईरान जो है उसने वो उन तजावीज़ पर सिर्फ रद्द अमल ही नहीं दिया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को गिरबान से पकड़ा है और उनको ये बावर कराया है कि अब तुम्हारे पास वक्त कम है। और फिर अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूँगी। और नाज़रीन ग्रामी ये भी आपको बताऊँगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जो पूरी दुनिया में ये शो ऑफ करते फिर रहे थे कि नहीं ईरान मान गया है, तो ईरान ने 30 दिन का उसको अल्टीमेटम दिया उल्टा। अच्छा जी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तो मीडिया पर आके ज़ाहिर है पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर उनकी बढ़के आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। वो कहते हैं जंग खात्मे के लिए अमरीकी मनसूबे पर ईरान का जो जवाब है उसको मैं मुस्तरद करता हूँ। कहते हैं कि ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब मैंने पढ़ा है और कहते हैं कि मैं इस मंसूबे को मुस्तरद करता हूँ। ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि धमकी भी दे डाली। धमकी क्या दी है? वो कहते हैं कि अब इन पे हमले करेंगे। ईरान में दोबारा हमले अब लगता है कि करने पड़ेंगे, ऐसे बाज नहीं आएगा। ईरान में 70% अहदाफ को मैं निशाना बना चुका हूँ। जो बाकी बचे कुछ 30% अहदाफ हैं उनको भी बड़ा ईजीली वो कहते हैं मैं टारगेट कर लूँगा, हासिल कर लूँगा। अच्छा जी, वो कहते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ और पूरी दुनिया के साथ एक खेल खेल रहा है। ये ट्रंप साहब कहते हैं कि ईरान खेल खेल रहा है। 47 साल से ये खेल खेला जा रहा है ईरान की तरफ से। और ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त भी नहीं देंगे, यूरेनियम उससे छीनेंगे, उससे हासिल करेंगे। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तड़ी लगाई है। कहते हैं ओबामा ने ईरान को दोबारा ताकतवर बनाने के लिए और इस्तेहकाम देने के लिए एक बड़ा मौका दिया था, लेकिन वो ओबामा था, मैं ट्रंप हूँ। मैं अब ना तो इसके पास यूरेनियम रहने दूंगा, ये मुझे यूरेनियम नहीं देगा। ये ज़ाहिर है जब यूरेनियम चला गया तो एटमी हथियार कैसे बनाएगा वो, उसके पास उसकी सारी उसने अपनी दिफाई सलाहियत आपको दे दी। वो मुझे आप ना हुरमस भी देगा, वो यानी कि मुझे सब कुछ दे देगा। ये ट्रंप साहब कहते हैं। ईरान कहते हैं जी ट्रंप ईरान से खुश नहीं, तो ये ईरान के लिए बहुत बेहतर है। हम चाहते हैं कि ट्रंप ना ही खुश रहे, हमसे दूर ही रहे। तो वो कहते हैं ना पंजाबी में पैड़े रोन नाल चुप चंगी है। तो वो कहते हैं ना कि ऐसा रिश्ता जिसमें आप बजाय कि वो किसी के साथ ताल्लुक़ रख के आप किसी टेंशन में आ जाएं, बिला वजह की खिचखिच में आ जाएं, बिला वजह की मतलब वो बदसकूनी में आ जाएं, अपना सुकून आप ज़ाया करें, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो वो कहते हैं ठीक है, वो कोई ताल्लुक़ हो, वो खुशी हो, वो कहते हैं ठीक है, हमें ट्रंप नाराज़ ही अच्छा है, हम इसको राज़ी रखना भी नहीं चाहते हैं। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। ईरान ने अपना बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दिया। वो कहते हैं कि ईरान के जवाब में अमरीकी सदर का जो रद्द अमल है ये कोई अहमियत नहीं रखता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि दुश्मन के सामने ना तो कभी झुके थे ना ही कभी झुकेंगे। कहते हैं कि मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि दुश्मन के सामने हमने हथियार डाल दिए हैं या फिर पसपाई हम इख्तियार कर चुके हैं। नो, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। इसके मकसद कौमी हकूक़ और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था है। हम अभी भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अमेरिका ने जी ईरानी तजावीज़ को मुस्तरद किया तो तेल की कीमतें एक दफ़ा फिर से वो आसमान की बुलंदियों पर चढ़ गई हैं। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है जी ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी, अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है जी, कहता है कि यूरेनियम अफसूदगी ईरान ने आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। ईरान ने जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने जंगबंदी और आबनाए हुरमस मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी है। ईरान ने जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ भी दे दी है। अब नाज़रीन ग्रामी सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। ईरान ने कहा है, वो कहता है कि अमेरिका के सामने तो झुकेंगे ही नहीं, हम सवाल ही पैदा नहीं होता है। ईरान ने अमेरिका से मुतालबा किया था कि फ़ौरी तौर पर ये जो मुतालबात हैं, ये जो अभी जो रद्द अमल जो पाकिस्तान के ज़रिए अब ट्रंप साहब के हाथ में उनके पास पहुँच चुका है बंद लिफाफा, उन्होंने जब खोला तो उनका पता चला है कि अंदर था क्या इस बंद लिफाफे के। तो वो कहते हैं फ़ौरी तौर पर तो हमारे साथ जंग ख़त्म करो, और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं लबनान की जंग भी ख़त्म करो, और मुस्तकिल बुनियादों पर आर्जी शार्जी नहीं, ये मुआहदा शायदे नहीं हम चाहते, मुस्तकिल मुआहदा करना है तो करवाओ इस तरफ। और फिर कहते हैं कि अमेरिका की गारंटी कौन देगा कि ट्रंप कहते हैं चलो मैं मुस्तकिल जंगबंदी करता हूँ, मैं ठीक है तुम्हारी सही है,
برابری کی بنیاد پر چلتے ہیں، لیکن گارنٹی کون دے گا کہ وہ کل کو پینترا بدلے، یو ٹرن لے لے ٹرمپ؟ تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کہتے ہیں کہ امریکہ فوری طور پر ناکہ بندی ختم کر کے تمام کی تمام پابندیاں ایران سے ہٹائے، یہ ایران کا مطالبہ ہے۔ 30 دن کے اندر اندر MOU بھی سائن کرے امریکہ۔ ایران کے اثاثے 30 دن میں بحال ہوں گے۔ تسلیم کرے کہ آبنائے ہرمز ایران کا ہے، ایران کا کنٹرول ہی آبنائے ہرمز پر رہے گا، کسی صورت امریکہ کے سامنے ایران نہیں جھکے گا۔ یعنی امریکہ کو اب ایران نے بتا دیا ہے کہ یہ ہم نے واقعی اسٹینڈ لے لیا ہے۔ اچھا جی، جیسے ہی یہ بند لفافہ جب ٹرمپ صاحب نے کھولا تو ٹرمپ صاحب ایک دم سے تپ گئے۔ تپے اس طرح سے ہیں کہ نیتن یاہو کو انہوں نے فوری طور پر فون ملا لیا۔ نیتن یاہو جو کہ اس وقت کوئی پریس کانفرنس کر رہا تھا، میڈیا ٹاک کر رہا تھا، اس نے ڈیورنگ اس پریس کانفرنس، اس کے الفاظ ہیں، اس نے اسے روکا، اس نے کہا کہ وہ جو ٹرمپ صاحب کی کال آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹرمپ صاحب نے جب ان کے سامنے تمام تر صورتحال رکھی تو نیتن یاہو کہتا ہے کہ کر دو حملہ، بس ٹھیک ہے، وہ تو انتظار میں تھا، کہتا ہے کر دو ایران پر حملہ، اور جنگ شروع کر دو، حملے کر دو، مطلب اٹیک کر دو ایران کے اوپر۔ تو اب جی لڑائی کے آغاز کا انڈیا جو ہے نیتن یاہو نے دے دیا ہے ٹرمپ کو۔ اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب کی بار ایران نے صرف جواب نہیں دیا ہے امریکہ کو، بلکہ 30 دن کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا 3 دن میں MOU سائن کرو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ جو ہے وہ اب اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ اب وہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس جنگ کے اندر، اس کے پیسے بھی دو، اور کیا نام ہے، ہماری برابری کی بیس پہ ہمارے ساتھ چلو۔ اور یہ تم سمجھتے ہو نا آبنائے ہرمز، یورینیم، یہ سب نو، ناٹ ایٹ آل۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اندر جو پرچیزنگ پاور ہے، جب سے یہ ایران امریکہ جنگ شروع ہوئی ہے، امریکہ میں اب حالات یہ ہیں کہ وہاں پر جو پرچیزنگ پاور ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس جنگ کے دوران یہ 40% سے زائد کہا جا رہا ہے، اور یہ آج کی رپورٹ ہے، آج کے اعداد و شمار ہیں کہ یہ پرچیزنگ کم ہوئی ہے امریکہ کے اندر۔ ظاہر ہے جب پرچیزنگ نہیں ہوتی ہے، لوگ جو ہے پیسہ جو ہے آپ کا وہ گردش میں نہیں آتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس ظاہر ہے وہ اسی مد میں آپ نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے نا۔ جب آپ کی پرچیزنگ ہوگی، آپ کی سیل ہوگی، تو آپ جو ہے وہ آپ کریں گے، ٹیکس کلیکٹ ہوگا۔ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی ہے امریکہ کے اندر، تو اس وجہ سے عدم استحکام پایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا پریشر ہے ٹرمپ صاحب کے اوپر۔ پھر عالمی مارکیٹ میں، کیونکہ امریکہ کی شارک کیا ہے؟ تیل۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں پر ہیں۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ تیل کی قیمتیں جو ہیں ان میں استحکام آ جائے، مستحکم ہو جائیں۔ تو انرجی بحران کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب۔ اور پھر آپ دیکھیں پوری دنیا میں انرجی بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے، پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، انڈیا کو آپ دیکھ لیں وہاں پہ وہ ورک فرام ہوم کیا جا رہا ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، اور یہ جو تمام تر صورتحال ہے، تو آن لائن پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو۔ اسی طرح سے ساؤتھ کوریا نے بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ چینج کی ہے۔ ساؤتھ کوریا نے کیا کیا ہے، ان کے جو ہیں وزیر اعظم، انہوں نے کہہ دیا ہے، کم جونگ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اگر کل کو کچھ ہو جاتا ہے، میرے پہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے یا میں مر جاتا ہوں، جیسے آیت اللہ خامنائی صاحب شہید ہوئے تھے، ان کو مارا گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر انتظار نہیں کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہنا، ایٹم بم چلا دو، مار دو، ایٹم بم اڑا کے رکھ دو، سب کچھ ختم کر دو، ملیا میٹ کر دو۔ یہ پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں، کیونکہ انرجی بحران دنیا میں اس قدر سنگین ہوتا جا رہا ہے کہ صورتحال دن بہ دن ورسٹ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ٹرمپ پر بڑھتا ہوا پریشر ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز جو ہے وہاں پر ایران جو ہے وہ تو اپنا تیل کسی نہ کسی طرح سے بیچ رہا ہے، وہ نکل رہا ہے اور ڈبل قیمتوں پر بیچ رہا ہے، تو باقی جو کنٹریز ہیں ان کو جو ہے اس وقت وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اب ایران کو پتہ ہے کہ تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اس ساری صورتحال میں نقصان امریکہ کا ہو رہا ہے، تو اس کا فائدہ ایران کو ہو رہا ہے۔ پھر ادھر وہ جو امریکہ کے اندر اپنی وہ جو 40% سیلز کم ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ٹرمپ کافی پریشان ہے۔ تو اب ہوگا کیا، کیونکہ ٹیکس گین نہیں ہو رہا ہے، اس کی اکانومی جو ہے وہ اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی جو دفاعی ظاہر ہے معاہدے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ، وہ شدید طور پہ ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ تو ٹرمپ نے الٹیمیٹلی اپنی معیشت کو استحکام دینا ہے، وہاں پر اندر امریکہ کے جو مظاہرے پھوٹ پڑ رہے ہیں، وہاں پہ جو صورتحال ہے، تو اس کے برعکس اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کیا کریں؟ وہ اس جنگ سے اپنی جان بھی بچانا چاہتے ہیں، جنگ سے نکلنا بھی چاہتے ہیں، اور اپنی عزت بھی بچانا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ بیجنگ کا جو دورہ ہے نا ٹرمپ کا، وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس دورے کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ اس بیجنگ کے دورے سے جو کہ بدھ کی شام
کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں بیجنگ پہنچ رہے ہیں، یہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے، تو اس میں امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی بات ہونی چاہیے۔ یہ چین میں جو ایران کے سفیر ہیں عبدالرضا رحمانی فضلی، ان کی طرف سے کہا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی ممکنہ معاہدہ بڑی طاقتوں کی ضمانت کے بغیر ہم نہیں کریں گے، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ چین ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کا ضامن بن سکتا ہے اور اس کو ضامن کا کردار ادا بھی کرنا چاہیے، اور بدھ کو ٹرمپ صاحب بھی بیجنگ جا رہے ہیں، تو اب دیکھیں چین اس میں کیا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ وہ جو چین کے اندر سفیر ہیں ایران کے، ان کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا، اور پوری دنیا یہ چاہتی بھی ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب آج مکر جائیں کل مکر جائیں، یہ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ گارنٹی جو ہے وہ چین دے، اور چین جب گارنٹی دے گا تو پھر ٹرمپ کا ذرا یو ٹرن لینا مشکل ہوگا، بلکہ مشکل ہی نہیں ناممکن بھی لگتا ہے کہ ناممکن ہی ہوگا، تو یو ٹرن نہیں لے سکیں گے۔ بہرحال ناظرین گرامی، اب ٹرمپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اس تمام تر صورتحال میں، اور راستہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں امریکہ چپ کر کے نا ایسے وہ نکل جائے، اور اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ اس کا تمام تر ٹرمپ صاحب کی امریکی معیشت کی جو صورتحال ہے وہ اس کے بچنے کے چانسز نظر بھی آتے ہیں۔ تو اگر ٹرمپ صاحب نہیں نکلتے ہیں تو ابھی ایران جو ہے بظاہر تو اس کا فائدہ ہی نظر آ رہا ہے اس جنگ کے اندر، تو جو نقصان ہے وہ امریکہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب اگر اس جنگ سے نکل جاتے ہیں تو ان کو یہ تمام تر صورتحال سے وہ بچ پائیں گے، ادروائز اگر یہ وہ جیسے نیتن یاہو نے کہا نا کہ دوبارہ حملے شروع کر دو ایران کے اوپر، دوبارہ حملہ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ امریکہ کے اندر بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو بڑھتا ہوا پریشر ہے، اور میرا نہیں خیال کہ بھی وہ دورہ چین کرنے جا رہے ہیں تو ایسی کوئی حماقت ٹرمپ کریں گے، لیکن ٹرمپ ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیا کیجیے، کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔